پڑھے لکھے نوجوان سے گینگ وار سربراہ تک کی عزیر بلوچ کی کہانی۔ لیاری گینگ وار سیریز کے تیسرے حصے کا آغاز کرتا۔ عزیر بلوچ جو ایک سیدھا سادہ انسان تھا، جرائم کی دنیا میں کیسے آیا؟ عزیر بلوچ گینگ وار کی دنیا میں آنا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ عبد الرحمان ڈکیت کے گینگ میں شامل ہو گیا۔ پڑھا لکھا نوجوان عزیر بلوچ گینگ وار کا سربراہ بن کر مسلح گروہوں کو چلایا کرتا تھا۔ وہ سیاسی تنظیم کے رہنما کے قریب بھی رہا اور مختلف سیاسی شخصیات کے ساتھ اس کی دوستی اور تصاویر اب بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ آئیے آج کی ویڈیو میں عزیر بلوچ کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حق پاکستان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ لیاری کے علاقے سنگولین کا عزیر علی گریجویشن کا طالب علم تھا اور والد کے ٹرانسپورٹ کے کاروبار کو آگے بڑھانے میں مشغول تھا۔ سال 2003 میں عزیر بلوچ کے والد فیضو ماما کو لیاری گینگ وار کے ارشد پپو نے اغوا کے بعد قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد دوسرے مسلح گروپ کے سربراہ عبد الرحمان عرف ڈکیت نے عزیر بلوچ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ عزیر نے اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے گینگ وار کی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ لیاری میں جرم و سزا کی دنیا کا عالمی شہرت یافتہ کردار عزیر بلوچ، جسے فوجی عدالت نے جاسوسی کے جرم میں 12 برس قید کی سزا بھی سنائی ہے۔ عزیر اپنی زندگی کے آغاز پر جرم و سزا کی اس دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہا۔ وہ لیاری جنرل ہاسپٹل میں وارڈ بوائے کی ملازمت کرتا تھا اور عزیر کا باپ تو اسے کراچی پورٹ ٹرسٹ یعنی کہ KPT میں فٹ بالر کی حیثیت سے ملازمت دلوانا چاہتا تھا۔ عزیر بہت سمجھدار تھا۔ عزیر سب سے دوستی رکھتا تھا، کسی کو پولیس تنگ کر رہی ہو یا کسی کو بدماشی و جرائم پیشہ عناصر، عزیر سب کی مدد کرتا تھا اور سب کے کام آتا تھا۔ وہ سب سے بنا کر رکھتا تھا۔ ارشد پپو نے فیضو کو اغوا کر کے قتل کر دیا اور یہ فیضو عزیر بلوچ کا باپ تھا، اسی عزیر بلوچ کا جو شاید لیاری کی تاریخ کا سب سے مشہور نام بن گیا۔ مشترکہ دشمن ارشد پپو کے ہاتھوں عزیر کے باپ کے قتل کے بعد عبد الرحمان ڈکیت نے عزیر کو بالکل ویسے ہی اپنی سرپرستی میں لے لیا جیسے کبھی حاجی لالو نے خود رحمان کی سرپرستی کی تھی۔ سال 2008 میں پولیس مقابلے میں عبد الرحمان عرف ڈکیت کے مارے جانے کے بعد عزیر علی نے سرداری کی کرسی سنبھالی۔ وہ لیاری گینگ وار کا سربراہ بن گیا اور سردار عزیر جان بلوچ کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ جرائم کی دنیا پر راج کرنے اور لیاری کو خون میں رنگنے کے بعد ارشد پپو کی جانب سے غفار سکری نامی ایک گینگسٹر جس کا باپ انٹرنیشنل فٹ بالر تھا، اس کو علاقے کی مکمل کمانڈ سونپ دی جاتی ہے، جبکہ عبد الرحمان ڈکیت اور عزیر جان بلوچ کی جانب سے نور محمد عرف بابا لاڈلا کو علاقے کا مکمل اختیار دے دیا جاتا ہے، جس کے کچھ عرصے بعد بابا لاڈلا اور غفار ذکری میں لیاری کے علاقوں پر قبضے کی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کہانی یہ ہے کہ عزیر عبد الرحمان ڈکیت اور اس کے گروپ میں شامل ہونے کے خلاف تھا۔ 2001 میں 24 سال کی عمر میں عزیر نے عوامی زندگی میں اپنا پہلا قدم رکھتے ہوئے علاقہ ناظم کے لیے الیکشن لڑا، لیکن شکست ہوئی۔ تب ایسا لگتا تھا کہ عزیر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، لیکن 2003 میں عبد الرحمان ڈکیت کے حریف گینگ کے ہاتھوں ان کے والد کے قتل نے جرائم کی دنیا کا دروازہ کھول دیا۔ سیاست سے گہری وابستگی رکھنے والے عبد الرحمان ڈکیت کے قریبی ساتھی خالد شہنشاہ کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا۔ خالد شہنشاہ کے قتل کے چند روز بعد ہی عبد الرحمان ڈکیت بھی پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے۔ عبد الرحمان بلوچ کی ہلاکت کے بعد اس کے گینگ نے عزیر بلوچ کو اپنا سردار بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کی وجہ یہ تھی کہ عزیر بلوچ عبد الرحمان کی برادری اور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور اس وقت تک عبد الرحمان ڈکیت اور عزیر جرم و سزا اور سیاست دونوں کے لیے مختلف علاقوں میں مختلف وار لارڈز یا علاقائی سردار مقرر کر چکے تھے اور یہ گروہ خوب پھل پھول چکا تھا۔ عزیر بلوچ عبد الرحمان ڈکیت کی موت کا ذمہ دار ارشد پپو اور پولیس کو سمجھتا تھا، جس کی بنیاد پر سردار بننے کے فوری بعد ارشد پپو کو مارنے کے لیے کئی ٹیمیں تشکیل دی گئی۔ کئی سال گزر جانے کے بعد یعنی سال 2013 میں ارشد پپو اور اس کے ساتھیوں کو عزیر جان بلوچ کے کارندوں کی جانب سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ارشد پپو کے قتل کے بعد اس کے گینگ کے اہم کارندے جن میں غفار ذکری اور دیگر شامل ہیں روپوش ہو جاتے ہیں اور پورا لیاری عزیر جان بلوچ اور بابا لاڈلا کے قبضے میں آ جاتا۔ عزیر نے سربراہی سنبھالی تو مارا ماری کا کام بابا لاڈلا کی سربراہی میں دیگر کارندوں اور سرداروں کے سپرد ہوا۔ کچھ علاقے اور اختیارات استاد تاجو کے سپرد ہوئے اور عبد الرحمان بلوچ کے گروہ کے تمام سرداروں نے ایک طرح سے عزیر کی بیعت کر لی۔
عزیر کو اندازہ ہو گیا کہ طاقت اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہو۔ عزیر کو پتا تھا کہ صرف سیاست سے طاقت اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ بے نظیر کے بعد بلاول بھٹو اور آصف زرداری سے بڑا تو کوئی سیاستدان تھا ہی نہیں۔ لیاری میں جب بندوق کے سامنے ان کی کوئی نہیں سنتا تھا تو صرف سیاست کرتے ہوئے تو عزیر کی بھی کوئی نہیں سنے گا۔ یہی وجہ رہی کہ عزیر نے گروہ کے تمام جنگجو سرداروں کو ایک ایک کر کے بدلنا شروع کر دیا۔ جب پیپلز پارٹی سے رحمان اور عزیر کی دوریاں بڑھی تھی تو عزیر کے حمایتی اور رحمان کے قریبی ساتھیوں نے پیپلز امن کمیٹی کی بنیاد بھی رکھ دی تھی۔ پیپلز پارٹی کے سابق رہنما اور لیاری کے ممتاز شخصیت حبیب جان بلوچ پیپلز امن کمیٹی کی پہچان بھی بنے اور عزیر بلوچ کا سیاسی چہرہ بھی سمجھے جاتے رہے۔ لیاری میں طاقت جمع کرتے ہوئے عزیر بلوچ نے اپنے لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے نئے مقامی سرداروں کی تعیناتی شروع کی۔ نیا آباد کے علاقے میں اپنے وفادار وسیع لاکھو کو کمانڈر بنایا۔ بادشاہ خان کے بیٹے وسیم اور شکیل کو دریا آباد میں مقرر کیا۔ استاد تاجو کو آگے بڑھایا۔ فیصل پٹھان کو بہار کالونی میں لگایا۔ بابا لاڈلا کو محسوس ہوا کہ عزیر اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے تو اس نے اپنے ہی سردار یعنی عزیر بلوچ اور اس کے مقرر کردہ سرداروں کی مخالفت کا راستہ چنا۔ اہلیان لیاری بتاتے ہیں کہ عزیر بلوچ کے مقامی کمانڈر بھی بابا لاڈلا سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ بہت ظالم تھا۔ اگست 2013 میں لیاری کے فٹ بال گراؤنڈ میں حملے کا واقعہ پیش آتا ہے جس میں بابا لاڈلا معجزاتی طور پر بچ جاتا ہے۔ بابا لاڈلا اس حملے کا ذمہ دار عزیر بلوچ کو سمجھتا ہے جس کی وجہ سے دونوں کے راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ اختلافات مزید شدت اس وقت اختیار کر جاتے ہیں جب رحمان ڈکیت اور عزیر جان بلوچ کے قریبی ساتھی پیپلز امن کمیٹی کے رہنما ظفر بلوچ کے قتل کا الزام بابا لاڈلا کے سر پر آ جاتا ہے۔ غفار ذکری لیاری گینگ وار کا چوتھا ایسا کردار ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں مارا جاتا ہے۔ اس سے قبل 2009 میں عبد الرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت پولیس اہلکار چودھری اسلم کے ساتھ ایک مبینہ مقابلے میں مارا جاتا ہے، جس کے بعد 2013 میں ارشد پپو کا قتل ہوتا ہے جس کا الزام عزیر بلوچ پر عائد ہو جاتا ہے اور اب وہ ان دنوں زیر حراست میں ہے، جبکہ 2017 میں بابا لاڈلا رینجرز کے ساتھ مقابلے میں مارا جاتا ہے۔ عزیر بلوچ جنوری 2016 سے پاکستان میں حکام کی حراست میں ہے، حالانکہ انہیں پہلی بار 2014 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ عزیر کو عمان کے شہر مسقط سے متحدہ عرب امارات جاتے ہوئے انٹرپول نے گرفتار کیا تھا۔ قریبی افراد کا کہنا ہے کہ مسقط میں عزیر کا ایک گھر بھی ہے۔ عزیر بلوچ کی پیپلز پارٹی کے بیشتر رہنماؤں کے ساتھ مختلف اوقات میں تصاویر بھی موجود ہیں۔ 30 جنوری سال 2016 کو رینجرز نے عزیر بلوچ کو گرفتار کیا اور سال 2018 میں عزیر بلوچ کی منظر عام پر آنے والی JIT میں کئی اہم انکشافات سامنے آئے۔ JIT رپورٹ کے مطابق عزیر بلوچ پر 198 افراد کے قتل کا بھی الزام ہے۔ گینگ وار کے ارشد پپو اور شیرشاہ کباڑی مارکیٹ میں 11 دکانداروں کا قتل بھی اس میں شامل ہے۔ گینگ وار سربراہ عزیر بلوچ پر ارشد پپو قتل کیس کے سمیت 54 مقدمات زیر سماعت ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرم کی دنیا میں دہشت کی علامت بابا لاڈلا کون تھا؟ لیاری گینگ وار کا کمانڈر بدنام زمانہ دہشت گرد نور محمد عرف بابا لاڈلا جرم کی دنیا میں کیسے آیا؟ وہ جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ آخر بابا لاڈلا معمولی موبائل فون چھیننے والے عام کارندے سے مشہور زمانہ گینگسٹر کیسے بنا؟ بابا لاڈلا نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ بابا لاڈلا کو کب اور کیسے مارا گیا؟ اس کی کہانی بھی انتہائی سنسنی خیز ہے جو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اس سیریز کے پارٹ 4 میں۔ جاتے جاتے حق پاکستان کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو لازمی انیبل کر لیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔